دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد سے نماز پڑھا کے تشریف لائے ہیں، آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، سیدنا علی بھی ساتھ ساتھ ہیں، اکٹھے نمازی نکلے ہیں. آپ نے سیدنا حسن کو اٹھایا اور اس سے بوس و کنار پیار محبت سے سینے لگایا اور فرمایا کیا بات ہے ماشاءاللہ، حسن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، بیٹا علی کا ہے، صورت رسول اللہ سے مل رہی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ یزاک، سیدنا علی ہنس رہے ہیں دیکھ کے محبت کے میرے بیٹے سے پیار کیا جا رہا ہے. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو رضوان اللہ علیہ اجمعین وعلیہم السلام، ان کو اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھا کر رات کو گھر چھوڑ کر امی کے پاس یعنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑنے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق سنا ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت. تو صحابہ تو ٹوٹ پڑتے تھے محبت کے ساتھ. سیدنا آپ دیکھیں ایک مال غنیمت کے اندر قمیص بچ جاتی ہے، کہا جی اپنی بیوی کو دے دیں. سیدنا عمر کو مشورہ دے کر نہیں، اس کو نہیں دوں گا، آل بیت کو بھیجوں گا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ ان کا تھوڑا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا زیادہ ہے. کسی نے اعتراض کیا تو کہا نہیں، اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، سیدنا علی کا بیٹا ہے، علی رضی اللہ عنہ اپنے سے بہتر، اس کا باپ تیرے باپ سے بہتر، اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر ہے، اور یہ تجھ سے بہتر ہے. اس قدر ترجیح دے رہے ہیں، اتنے عظیم شخصیت ہو کر، تاریخی شخصیت، تو اتنی محبت کا والہانہ انداز. اچھا، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی اہل بیت سے محبت تھی؟ اگر تھی تو کیسی تھی؟ کوئی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. اللہ اکبر. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ شیطان نے داؤ لگا لیا، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ ساری اس کی کاروائی تھی. یہ داؤ شیطان کا ہمارے اسلاف اکابرین پر بھی لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو غارت کرے، شیطان ابلیس ملعون کو. باقی محبت تو ان کی بڑی تھی، اللہ کی قسم بہت تھی، بے حد محبت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ حافظ صاحب، سیدنا عباس جب مسلمان ہوئے تو ان کو سینے لگا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے عباس، اللہ کی قسم تیرے مسلمان ہونے کی جتنی مجھے خوشی ہے، میرا باپ خطاب بھی مسلمان ہو جاتا مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی آپ کے مسلمان ہونے کی، کیونکہ وہ میرا باپ تھا اور تو رسول اللہ کا چچا ہے. اور تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس و عمی وسن و ابی، عباس میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے، تو مجھے تیرے آنے کی بہت خوشی ہے. کیا محبت کے انداز ہیں. حفصہ اس میں ایک چیز اور بھی تھی نا کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ نبی علیہ السلام حضرت میرے باپ کے اسلام لانے کے مقابلے میں ان کے اسلام لانے کو زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام زیادہ پسند کرتے تھے، لہٰذا میں بھی زیادہ پسند کرتا ہوں اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی. آپ تاریخ کو غیر جانبدارانہ دیکھیں گے نا تو سیدنا امیر معاویہ کو دیکھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حسنین کریمین علیہم السلام رسول اللہ کے نواسوں کا، پاک شخصیات کا، نفوس کا وظیفہ لگایا ہوا تھا ماہانہ، اور جب تک وہ زندہ رہے وہ وظیفہ جاری رہا سیدنا امیر معاویہ کا، اور وہ تھوڑا نہیں تھا، بہت زیادہ تھا. بخاری شریف پڑھ لیں، دیگر پڑھ لیں، جہاں آپ کو وہ کچھ داغ نظر آتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، جو متعصب کی نظر والے کو وہاں یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ وہ بہت ایک دوسرے پر فدا تھے، بہت کچھ دیا کرتے تھے. ہم تو دونوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. ان کو 20 سال سے زیادہ حکومت کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کوئی فتنہ نہیں اٹھا، کوئی اہل بیت نے مخالفت نہیں کی، تاریخ میں نہیں کوئی اتنا کنٹرول، اتنا امن، اس قدر آپس میں بھائی چارہ اور اس قدر عظیم فتوحات کا سلسلہ جتنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر رہا. وہ سارے اہل بیت ان کو قبول کیے ہوئے تھے. ہم آ جائیں کہ بھائی اتنی لمبی لمبی زبانیں منہ سے باہر ہیں، کوئی ادھر بھونک رہا ہے اہل بیت پر، کوئی ادھر بول رہا ہے صحابہ پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم تو دونوں کو سلام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. افسوس میں یہ ہے نا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی جی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے. تو اس پر ان کی اہلیہ نے کہا، آپ کا تو ان کے سے اختلاف تھا، تو انہوں نے کہا تربت یمینک، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کتنا علم و فضل جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. اللہ سیدنا علی کے بارے کہہ رہے ہیں، امیر معاویہ کے بارے میں. اور اسی پر اشارہ حدیث نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی، یہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اس میں چیزیں ہو گئی انتظامی طور پر یا سیاسی طور پر. تو مومنین کی آپس کی محبت تھی اور اختلاف وہ تنظیمی طور حد تک تھا، کوئی دلی بغض یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایسا ہی بالکل. حضرت وہ جب آپس میں
پورا جنگ و جدل کا دور تھا، لڑائیاں تھیں، تو آپ کو پتہ ہے روم کے بادشاہ نے سیدنا امیر معاویہ کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کر رہے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے اسی خط کے پیچھے کیا لکھا تھا، کہا بیک اور رومی کتے، وہ تو نے کیسے جرت کی ہے کہ علی کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باہر سے داخل ہو. یہ ہمارا بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، دور ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن سن اگر تو آیا تو میں علی کی فوج کا اول دستے کا ادنا سپاہی بن کر میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا، تیرا مقابلہ کروں گا.